بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشباک، شباک کا معنی ہوتا ہے ونڈو، کھڑکی، جمع شبابی۔ ازین و زینا یزین و تزئین، باب تفعیل سے اس کا معنی ہوتا ہے آراستہ کرنا، سجاوٹ کرنا، اچھا بنانا۔ ازین یہ فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے، میں آراستہ کرتا ہوں یا آراستہ کرتی ہوں۔ الجدار اس کا معنی ہوتا ہے دیوار، جمع جدران۔ ضرر اس کا معنی ہوتا ہے نقصان، تکلیف۔ یظلم اظلم یظلم اظلام، باب فعال سے اس کا معنی ہوتا ہے اندھیرا کرنا۔ یظلم وہ اندھیرا کرتا ہے۔ الاماکن یہ مکان کی جمع ہے، مکان کا معنی جگہ، جمع اماکن، یا مکان کی جمع امکنہ، امکنہ کی جمع اماکن، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تبصر، ابصر یبصر، ابصار کا معنی ہوتا ہے دیکھنا۔ تبصر یہ واحد مؤنث غائب کا بھی صیغہ ہو سکتا ہے کہ وہ عورت دیکھتی ہے، یا واحد مذکر حاضر کا بھی صیغہ ہو سکتا ہے، یعنی تو دیکھتا ہے۔ ترید و ارادہ یرید ارادتاً، اس کا معنی ہوتا ہے چاہنا، ارادہ کرنا۔ ترید و تو ارادہ کرتا ہے، اس میں وہی صیغے جو ہم نے تبصروں بتائے تھے وہی ہو سکتے ہیں۔ فاسد، فاسد کا معنی خراب۔ الطریق، الطریق کا معنی راستہ۔ الجید اس کا معنی ہوتا ہے عمدہ، اچھا، عمدہ۔ یحل، حل یحل حلولا، اس کا معنی ہوتا ہے کسی جگہ میں چلا جانا، حلول کر جانا، داخل ہو جانا، ٹھیک ہے۔ یحل۔ تقف، وقف یقف، اس کا معنی ہوتا ہے کھڑا ہو جانا۔ تقف تو کھڑا ہوتا ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ، یا تو کھڑی ہو، وہ کھڑی ہوتی ہے، یعنی واحد مؤنث غائب کا صیغہ۔ انصح، نصح ینصح، باب فتح سے اس کا معنی ہوتا ہے نصیحت کرنا، خیر خواہی کرنا، بھلائی کرنا کسی کے ساتھ۔ انصح فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے، میں نصیحت کرتا ہوں یا میں نصیحت کرتی ہوں۔ نافذۃ جمع نوافذ، اس کا معنی ہوتا ہے روشن دان، وینٹیلیٹر جسے کہتے ہیں۔ تیار، تیار کا معنی جھونکا ہوتا ہے، کرنٹ ہوتا ہے۔ جیسے تیار الہوا بولیں گے تو ہوا کا جھونکا، اور تیار الکہرباء بولیں گے تو اس کا معنی ہوگا بجلی کا کرنٹ۔ تیار۔ المارو، المارو مرہ یمرو گزرنا، المارو اس میں فاعل گزرنے والا۔ اب دیکھیے انہی الفاظ کا استعمال نیچے جملوں میں کیا گیا ہے، صحیح سے یاد کریے، صحیح سے سمجھیے بات کو۔ انا الشباک ازین الجدار، انا میں، الشباک کھڑکی، ازین میں مزین کرتا ہوں، آراستہ کرتا ہوں، الجدارہ دیوار کو۔ انا الشباک مطلب کھڑکی کہہ رہی ہے، کھڑکی کی زبان میں یہاں پر بات ہے۔ انا الشباک میں کھڑکی ہوں، ازین الجدارہ میں دیوار کو آراستہ کرتی ہوں، سجاتی ہوں۔ واخفف ضررہ اور اس کے نقصان کو ہلکا کرتی ہوں۔ خفف یخفف تخفیف، ہلکا کرنا، کم کرنا۔ واخفف ضررہ اور اس کے نقصان کو کم کرتی ہوں۔ فہو یظلم الاماکن، تو وہ دیوار جگہوں کو تاریک کرتی ہے۔ بھیا دیوار بنا دیں گے تو اندھیرا ہی تو ہوگا نا۔ فہو یظلم الاماکن، تو وہ دیوار جگہوں کو تاریک بناتی ہے، اندھیرا کرتی ہے۔ وَأَنَا أُنِيرُهَا أَنَارَ يُنِيرُ إِنَارَةً، بابی فعل سے اس کا معنی ہوتا ہے روشن کرنا، اسی سے واحد متکلم کا صیغہ فعل مضارع۔ وَأَنَا أُنِيرُهَا اور میں اسے روشن کرتا ہوں، کسے؟ ہا ضمیر کا مطلب اماکن، یعنی میں ان جگہوں کو روشن کرتا ہوں۔
یا الشباک کی یعنی کھڑکی، تو میں روشن کرتی ہوں، کھڑکی کہہ رہی ہے۔ فتبصرون کل ما فیہا، ابصرا یبصر دیکھنا، فتبصرون تم سب دیکھ لیتے ہو، کل ما فیہا جو کچھ ان جگہوں میں ہے، فتبصرون کل ما فیہا تو ان جگہوں میں جو کچھ ہوتا ہے سب تم دیکھ لیتے ہو۔ وتقرؤون ما تريدون، تقرؤون تم پڑھ لیتے ہو، ما وہ تريدون جو تم چاہتے ہو، وتقرؤون ما تريدون اور جو چاہتے ہو پڑھ لیتے ہو۔ تقرؤون یہ جمع حاضر کا صیغہ ہے، فعل مضارع قرأ یقرأ پڑھنا، فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ، تقرؤون تم پڑھ لیتے ہو، ما تريدون یہ ارادہ یرید ارادہ سے بابی فعل سے فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے تريدون۔ اصرف الهواء الفاسد الذي يضركم، صرف یصرف پھیرنا نکالنا، الہوا الفاسدہ خراب ہوا، الذي يضركم جو خراب ہوا تم کو نقصان دیتی ہے، ضر یضر ضرر اس کا معنی ہوتا ہے نقصان دینا، یضرکم جو تمہیں نقصان دیتی ہے، اصرف الهواء الفاسد الذي يضركم میں وہ خراب ہوا نکال دیتی ہوں، الذي يضركم جو تمہیں نقصان دیتی ہے۔ کہاں سے نکال دیتی ہوں؟ من الحجرات، حجرات کی جمع حجرات، اس کا معنی ہوتا ہے کمرہ، حجرات کمرے، من الحجرات کمروں سے، کون سے کمروں سے؟ التی تجلسون فیہا او تنامون، جلس یجلس جلوسا اس کا معنی ہوتا ہے بیٹھنا، نام ینام نیامن اس کا معنی ہوتا ہے سونا، تجلسون اور تنامون یہ فعل مضارع جمع مذکر حاضر کے صیغے ہیں، معنی ہوگا اصرف الهواء الفاسد الذي يضركم من الحجرات التي تجلسون فيها او تنامون، میں خراب ہوا جو تمہیں نقصان دیتی ہے کمروں سے نکال دیتی ہوں، ان کمروں سے نکال دیتی ہوں، التی تجلسون فیہا او تنامون جس میں تم بیٹھتے ہو یا تم سوتے ہو۔ وَأَفْتَحُ الطَّرِيقَ لِلْهَوَاءِ الْجَيِّدِ، فتح یفتح فتحا اس کا معنی ہوتا ہے کھول دینا، فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ افتح میں کھول دیتا ہوں یا میں کھول دیتی ہوں، اور طریق راستے للهواء الجید عمدہ ہوا کے لیے، وَأَفْتَحُ الطَّرِيقَ لِلْهَوَاءِ الْجَيِّدِ اور اچھی ہوا کے لیے میں راستہ کھول دیتی ہوں۔ فَيَدْخُلُ لَكُمْ وَأَنْتُمْ فِي أَمَاكِنِكُمْ تو وہ اچھی ہوا، یدخلو کے اندر ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل ہے اور وہ ضمیر لوٹ رہی ہے الہواء الجید کی طرف، فَيَدْخُلُ لَكُمْ تو وہ اچھی ہوا تمہارے لیے داخل ہوتی ہے، وَأَنْتُمْ فِي أَمَاكِنِكُمْ اس حال میں کہ تم اپنی جگہوں میں ہوتے ہو، لِيَحُلَّ مَحَلَّ الْهَوَاءِ الْفَاسِدِ تاکہ وہ خراب ہوا کی جگہ لے لے، حل یحل اتر جانا، جگہ میں آ جانا، محل جگہ، الہواء الفاسد فاسد ہوا تاکہ وہ فاسد ہوا کی جگہ لے لے، یعنی فاسد ہوا کو نکال دے اور اس کی جگہ میں آ جائے، ٹھیک ہے۔ فَيَدْخُلُ لَكُمْ وَأَنْتُمْ فِي أَمَاكِنِكُمْ لِيَحُلَّ مَحَلَّ الْهَوَاءِ الْفَاسِدِ تو وہ اچھی ہوا تمہارے لیے داخل ہوتی ہے اور تم اپنے گھروں میں ہوتے ہو، کمروں میں ہوتے ہو، اماکن جگہوں میں ہوتے ہو، لِيَحُلَّ مَحَلَّ الْهَوَاءِ الْفَاسِدِ تاکہ وہ فاسد ہوا خراب ہوا کی جگہ لے لے، یعنی خراب ہوا کی جگہ پر آ جائے۔ وَبِمُسَاعَدَةِ الزُّجَاجِ أَمْنَعُ عَنْكُمُ الْهَوَاءَ الْبَارِدَ الضَّارَّ فِي الشِّتَاءِ وَالْهَوَاءَ الْحَارَّ فِي الصَّيْفِ۔ بِمُسَاعَدَةِ الزُّجَاجِ مساعدہ مدد، الزُّجَاج شیشہ، بِمُسَاعَدَةِ الزُّجَاج شیشے کی مدد سے، امنع منع یمنع روک دینا، امنع عنکم تم سے روک دیتا ہوں، کس کو؟ الہواء الباردہ ٹھنڈی ہوا کو، الضارہ جو نقصان دہ ہوتی ہے، فی الشتاء ٹھنڈک میں، والہواء الحار فی الصیف اور گرم ہوا کو، فی الصیف گرمی میں، اور بمساعدۃ الزجاج امنع عنکم الہواء البارد الضار فی الشتاء اور شیشے کی مدد سے میں تم سے نقصان دہ ٹھنڈی
ٹھنڈک میں اور گرم ہوا گرمی میں روک دیتی ہوں۔ یعنی ونڈو پر اگر بیٹا شیشہ لگ جائے تو شیشہ پھر ٹھنڈک میں ٹھنڈی ہوا کو اور گرمی میں گرم ہوا کو نہیں آنے دیتا ہے، تو آپ کو بچاتا ہے اس سے۔ وَبِمُسَاعَدَةِ الزُّجَاجِ، شیشے کی مدد سے امنع عنکم الہواء البارد الضار، ٹھنڈک میں نقصان دینے والی ٹھنڈی ہوا کو میں تم سے روک دیتی ہوں۔ والہواء الحارہ فی الصیف، اور گرمی میں گرم ہوا کو روک دیتی ہوں۔ انصحکم الا تقفوا بینی و بین نافذۃ اخری فی الصیف او الشتاء۔ انصحکم، نصح ینصح خیر خواہی کرنا، تاکیدی حکم دینا اور بھلائی کرنا، نصیحت کرنا۔ وانصحکم، اور میں تمہیں نصیحت کرتی ہوں، یعنی ایک کھڑکی تمہیں نصیحت کرتی ہے کیا؟ اللہ تقفوا بینی و بین نافذۃ اخری، کہ تم میرے اور دوسرے روشن دان کے بیچ کھڑے مت ہونا۔ اللہ تقفوا، کہ تم کھڑے مت ہونا، بینی و بین نافذۃ، نافذہ جمع نوافذ، روشن دان، وینٹیلیٹر، میرے اور نافذۃ اخری، دوسرے روشن دان کے درمیان کھڑے مت ہو جانا۔ کب؟ فی الصیف او الشتاء، گرمی میں یا ٹھنڈک میں۔ کیوں؟ لئلا یمرضکم تیار الہواء المار بینی و بین ہذہ النافذہ۔ امرض یمرض، امراض مریض بنا دینا، اسی سے فعل مضارع۔ لئلا یمرضکم، یمرض دیکھو بیٹا فعل مضارع منصوب ہے یہاں پر، کیوں؟ لئلا، کیونکہ یہ اصل میں تھا لأن اللہ، تو ان ناصبہ ہے نا، اس لیے نصب دیا اس نے۔ لئلا یمرضکم، تاکہ تم کو بیمار نہ کر دے۔ کون بیمار نہ کر دے؟ فاعل ہے یمرض کا، تیار الہواء المار، ہوا کا گزرنے والا جھونکا۔ تو المارو بیٹا یہ صفت ہے تیار کی، ٹھیک ہے، مضاف کی صفت ہے یہ۔ ہوا کا گزرنے والا جھونکا تمہیں بیمار نہ کر دے۔ کہاں سے گزرنے والا؟ بینی و بین ہذہ النافذہ، میرے اور اس روشن دان کے درمیان، میرے اور روشن دان کے درمیان گزرنے والا ہوا کا جھونکا تمہیں بیمار نہ کر دے، ٹھیک ہے۔ الذهاب الى جزیرۃ روضہ، جزیرہ کہتے ہیں بیٹا ٹاپو کو، سمندر کے بیچ میں یا کسی دریا کے بیچ میں ادھر ادھر سے پانی ہو اور بیچ میں کوئی خشک زمین ہو، خالی جگہ ہو اٹھی ہوئی، اسی کو بیٹا اردو میں ٹاپو کہتے ہیں اور عربی میں اسی کو جزیرہ کہتے ہیں۔ الروضہ، الروضہ کا معنی وہ زمین جہاں پر گھاس پھوس خوب اگتی ہے، ہری بھری گھاس ہو، باغ کو بھی الروضہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسی روضۃ الاطفال بولتے ہیں اس جگہ کو جس میں بچوں کی تعلیم و تربیت ہوتی ہے، اس کو بھی روضۃ الاطفال کہتے ہیں۔ تو معنی ہوگا الذهاب، ذهب يذهب ذهابا، اس کا معنی ہوتا ہے جانا۔ الذهاب الى جزیرۃ الروضہ، سرسبز و شاداب جزیرے کی طرف جانا، ہرے بھرے جزیرے کی طرف جانا۔ یہاں پر تفریح کا ذکر ہے، کیا بچے تفریح کے لیے نکلے، تو چند الفاظ پہلے ذکر کر رہے ہیں، پھر انہی الفاظ کا استعمال کریں گے۔ مشاہدہ، شاہدہ یشاہد، مشاہدۃ باب مفاعلت سے مصدر ہے یہ، اس کا معنی ہوتا ہے مشاہدہ کرنا، دیکھنا، مشاہدۃ دیکھنا۔ مقیاس، مقیاس کہتے ہیں بیٹا قیاس کرنے کے آلہ کو یا پیمانے کو، ٹھیک ہے، پیمانہ کوئی وزن ناپنے کا پیمانہ ہو یا لمبائی چوڑائی ناپنے کا پیمانہ ہو، معیار جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لینتھ، لمبائی چوڑائی جس سے ناپی جاتی ہے اسی کو مقیاس کہتے ہیں، تو ایک پیمانہ ہے یہ۔ معبر، عبر یا عبور، اس کا معنی ہوتا ہے پار کرنا، اسی سے اس میں آلہ ہے معبر، اس کا معنی ہوتا ہے پار کرنے کا آلہ۔ تو بیٹا پار کرنے کا آلہ کیا؟ کشتی وغیرہ جو ہوتی ہے نا،
وہ پانی میں ایک کنارے سے دوسرے کنارے کی طرف لے کر جاتی ہیں، وہ پانی کو پار کراتی ہیں، اس لیے ان کشتیوں کو معبر کہہ دیتی ہیں کیونکہ وہ پار کرانے کا آلہ ہے۔ الروضۃ کا معنی بتا دیا میں نے ابھی، جمع ریاض، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور ممبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ روضۃ من ریاض الجنہ، وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، ریاض الجنہ اس کو کہا جاتا ہے۔ خلیج کا معنی ہوتا ہے کھاڑی، وہ گہری زمین جہاں پر جا کر ندیوں کا پانی گرتا ہے، کھاڑی، خلیج۔ جنوب کا معنی ہوتا ہے بیٹا دکھن، کیا ہوتا ہے؟ نہیں جنوب کا معنی اتر کہتے ہیں نا نارتھ کو، اور دکھن کو شمال کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ امکن یمکن امکان، ممکن ہو جانا، ٹھیک ہے، امکن ممکن ہوا، اور سکنے کا معنی بھی ترجمہ اس کا سکنے کا بھی کرتے ہیں، جیسے کہ دیکھ سکا، امکن لی رأیت، میرے لیے ممکن ہوا کہ میں نے دیکھا، یعنی میں دیکھ سکا، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ رؤیت کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، رآ یرا اسی سے فعل مضارع ہے باب فتحہ سے، فعل امر ہے رؤیت، اس کا معنی ہوتا ہے دیکھنا۔ بناء عمارت جمع ابنیہ، البئر کنواں جمع آبار، ازرع یہ جمع ہے زرع کی، ازرع کا معنی ہوتا ہے ہاتھ، ازرع اور سارے ہاتھ، جو ہمارا گز جسے کہتے ہیں نا، ہمارے ہاتھ کو جس کو 1 گز 2 گز بولتے ہیں نا، تو اس کو بھی زرع بولتے ہیں، جمع ازرع۔ ارتفاع کا معنی بلندی، الخلاء اس کا معنی ہوتا ہے خالی جگہ، رحلۃ اس کا معنی ہوتا ہے سفر، جمع رحلات۔ دیکھیے اتفق بعض الاولاد على مشاهدة مقياس الروضة، اتفق متفق ہوئے، اتفق یتفق اتفاق باب افتعال سے متفق ہو جانا۔ اتفق بعض الاولاد کچھ بچے متفق ہو گئے، اکٹھے ہو گئے، کس بات پر؟ على مشاهدة مقياس الروضة، روضہ یا کیاری یا ہرے بھرے باغیچے کے مقیاس اور پیمانے کا مشاہدہ کرنے پر، یعنی ہرے بھرے جو باغیچہ ہے مقیاس یا روضہ میں، جزیرہ روضہ میں، تو روضہ کے مقیاس کو ناپنے والے آلہ کو دیکھنے پر کچھ بچے متفق ہو گئے۔ واجتمعوا عند مصر القدیمہ، اور پرانے مصر کے پاس سب جمع ہو گئے۔ اجتماع جمع ہو جانا، اجتمعوا سب جمع ہو گئے۔ ورکبوا معبرا یوصلهم الى الروضہ، اور ایک ایسی بادبانی کشتی پر سوار ہوئے، رکبوا معبرا ایک ایسے آلہ اور ایک ایسی کشتی پر سوار ہوئے، یوصلهم الى الروضہ جو انہیں ہرے بھرے باغیچے کی طرف لے کر جائے۔ لأنها جزیرۃ فی النیل، کیونکہ یہ روضہ، بیٹا یہاں پر روضہ اسی ہرے بھرے باغیچے کا نام ہے گویا کہ، لأنها جزیرۃ فی النیل، کیونکہ وہ روضہ جو ہے وہ دریائے نیل میں ایک جزیرہ ہے۔ جزیرہ کا مطلب دریائے نیل کے بیچ میں اٹھی ہوئی جگہ ہے اور اس کے ارد گرد پانی ہے، اسی کو جزیرہ کہتے ہیں۔ دریائے نیل میں ایک جزیرہ ہے، والماء حوالیہ من کل جہت، اور اس جزیرے کے ارد گرد، حوالیہ اس کے ارد گرد، الماء پانی، من کل جہت ہر طرف سے، اس کے ارد گرد ہر طرف سے پانی ہے۔ فلا یمکنہم ان یمشوا الیہا، فلا یمکنہم تو ان کے لیے ممکن نہیں ہے، ان یمشوا مشا یمشی اس کا معنی ہوتا ہے پیدل چلنا، ان یمشوا الیہا کہ وہ اس کی طرف پیدل چل کر جائے، اس لیے کشتی پر سوار ہوئے۔ ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اس کی طرف
پیدل جائے. سار المعبر بالاولاد فی وسط الماء سار یسیر سیرا، اس کا معنی ہوتا ہے چلنا. سار المعبر بالاولاد، باصلہ آئے تو بیٹا لے کر جانا. سار المعبر بالاولاد، کشتی یا وہ پار کرنے کا جو آلہ ہے وہ بچوں کو لے کر چلا. فی وسط الماء، پانی کے بیچوں بیچ میں. وسط کا معنی بیچ. وَهُوَ يَمِيلُ بِهِمْ يَمِينًا وَشِمَالًا، وَهُوَ ضمیر کا مرجع وہی معبر. یمیل مال یمیل میلان، اس کا معنی ہوتا ہے جھکنا. بہم ان کے ساتھ، یمین و شمالا دائیں بائیں. وَهُوَ يَمِيلُ بِهِمْ يَمِينًا وَشِمَالًا، اور وہ کشتی یا وہ آلہ ان بچوں کو لے کر دائیں بائیں جھک رہی تھی. وَالْأَوْلَادُ يَنْظُرُونَ إِلَى الْأَشْجَارِ الْعَالِيَةِ عَلَى الشَّطَّيْنِ، اور بچے، والاولاد ولد کی جمع، اور بچے ینظرون دیکھ رہے ہیں، الی الاشجار درختوں کی طرف، العالیہ بلند و بالا، علی الشطین شط کی تسنیہ شطین دونوں کنارے شطین. والاولاد ینظرون الی الاشجار العالیہ علی الشطین، اور بچے بلند و بالا اونچے اونچے درختوں کی طرف دونوں کناروں پر اونچے اونچے درختوں کو دیکھ رہے تھے. والزرع الاخضر، اور ہری بھری کھیتی کو. اور کسے دیکھ رہے تھے؟ ہری بھری کھیتی کو. تو الزرع الاخضر کا عطف ہے الاشجار پر، اور وہ مجرور ہے تو یہ بھی مجرور ہے. والمراکب الكثيرة تجری علی الماء بالقرب منهم، المراکب الکثیرہ بہت ساری سواریاں، مراکب مرکب کی جمع. تجری علی الماء پانی پر چل رہی ہے، بالقرب منہم ان کے قریب. والمراکب الکثیرہ تجری علی الماء بالقرب منہم، اور بہت ساری سواریاں ان کے قریب سے پانی پر چل رہی تھیں، گزر رہی تھیں، جا رہی تھیں. حتی وصلوا الی الخلیج، یہاں تک کہ یہ بچے کھاڑی تک پہنچے. کہاں تک پہنچے؟ الی خلیج، کھاڑی تک. يدخل ماؤه مسافة طويلة في شرق الجزيرة، مسافة طويلة دور دراز. يدخل ماؤه، اس کھاڑی کا پانی دور دراز مسافت طے کر کے داخل ہو رہا ہے. فی شرق الجزیرہ، جزیرہ کی مشرقی اور پوربی طرف، پورب میں ہے. وَنَزَلُوا عَلَى الْخَلَا، اور یہ بچے خالی جگہ پر اتر گئے. وَمَشَوْا إِلَى الْجُنُوب، اور پھر جنوب کی طرف چلے، یعنی اتر کی طرف چلے. وَالْأَرْضُ يَنْقُصُ عَرْضُهَا شَيْئًا فَشَيْئًا، اور زمین، والارض اور زمین جمع اراضی. ينقص نقص ينقص نقصا، نقص ينقص نقصا، اس کا معنی ہوتا ہے کم ہونا. ينقص کم ہوتی جا رہی ہے. والارض ينقص عرضها، عرض کا معنی چوڑائی، اور زمین کی چوڑائی کم ہوتی جا رہی ہے. شیئا فشیئا، تھوڑی تھوڑی، تھوڑی تھوڑی کر کے. شیئا فشیئا، تھوڑی تھوڑی. حتی امکنتہم رؤیت النہر فی الشرق والغرب والجنوب، یہاں تک کہ ان کے لیے ممکن ہو سکا رؤیت النہر، ندی کو دیکھنا، فی الشرق مشرق میں، والغرب مغرب میں، والجنوب اور اتر میں. یہاں تک کہ ان کو مشرق و مغرب اور جنوب میں نہر اور ندی کو دیکھنا ممکن ہوا، یعنی وہ دیکھ سکے. لأن هذه الجهة شبه جزيرة وآخرها رأس بارز في الماء. فرماتے ہیں لأن هذه الجهة، کیونکہ یہ طرف اور یہ کنارہ، یہ جہت، شبہ جزیرت، وہ جزیرہ کے مشابہ ہے. وآخرها رأس، اور اس کا آخر میں، رأس بارز فی الماء، پانی میں اٹھا ہوا ایک اونچا سا ٹیلا ہے. وآخرها، اور اس کا آخری حصہ جو ہے وہ اٹھا ہوا پانی میں ایک ٹیلا ہے.
وفیہ بناء، اور اس میں عمارت ہے، کا بناء البئر، جیسے کہ کنویں کی عمارت ہوتی ہے. لہو سلالیم کثیرہ، سلالیم یہ سلم کی جمع ہے بیٹا، اس کا معنی ہوتا ہے سیڑھی، جمع سلالیم. لہو سلالیم کثیرہ، اس کے بہت ساری سیڑھیاں ہیں. وحائطہ مقسم الی اذرع وقراریط، قراریط یہ قیراط کی جمع ہے بیٹا، قیراط کی جمع ہے، یہ ایک وزن ہے، ٹھیک ہے. تو ایسے ہی قیراط کہتے ہیں جو لالٹین یا بلب وغیرہ ہوتے ہیں ان کو بھی قیراط کہتے ہیں. یہاں پر مراد خاص ایک آلہ ہے جو پانی کے ناپنے میں استعمال کیا جاتا ہے، یعنی یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ پانی کتنا گہرا ہے، کتنے فٹ گہرا ہے، کتنے گز گہرا ہے. تو وہ پیمانہ جو ہے وہ قراریط اور اذرع سے یہاں پر مراد ہے. وحائطہ مقسم الی اذرع وقراریط، اور حائط دیوار، اور اس کی دیوار مقسم تقسیم کر دی گئی ہے، الی اذرع وقراریط چند گز اور چند ہاتھوں کی طرف، چند پیمانوں کی طرف، یعنی اس کی دیوار چند ہاتھ اونچائی پر ہے اور اس پر بلب یا وہ آلات لگے ہوئے ہیں قراریط، جن سے یہ معلوم ہو جائے کہ کتنی گہرائی ہے. تدل علی ارتفاع الماء فی النہر، یہ جو اذرع اور قراریط کی طرف تقسیم کی ہے اس کی دیوار کی، مقسم ہے، یہ دیوار یہ بتاتی ہے کہ یا یہ پیمانے جو ہیں وہ یہ بتاتے ہیں، تدلو دل یدلو بتانا، خبر دینا، تدلو یہ سب بتاتے ہیں علی ارتفاع الماء فی النہر، نہر اور ندی میں پانی کے ارتفاع پر دلالت کرتے ہیں کہ کتنا پانی گہرا ہے. وبعد هذا رجع الاولاد من رحلتهم مسرورين، بعد هذا اس کے بعد رجع الاولاد بچے لوٹ آئے، من رحلتهم اپنے سفر سے، مسرورین خوش و خوش. اس کے بعد بچے اپنے سفر سے خوشی خوشی